چمن زمان کی کتاب محرف کون، جو اس نے اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ترجمہ قرآن کنز الایمان کے حوالے سے اعتراضات کیے ہیں اور تحریف لفظی اور معنوی کا الزام لگایا ہے، اس کے صفحہ نمبر 46 پر یہ لکھتا ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یہ فرمایا ہے، اور اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو۔ اب چمن زمان اس پہ تبصرہ یہ کر رہا ہے کہ بچہ اس بات کو جانتا ہے، کا ترجمہ اپنے تو ہم کر سکتے ہیں مگر اپنوں کے یہ ترجمہ کا حرف کا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت بڑے تم عربی دان بنتے ہو مفتی چمن زمان صاحب، آپ نے مضاف اور مضاف الیہ یقیناً پڑھا ہوگا۔ اب بعض اوقات مضاف کو محذوف کر دیا جاتا ہے، ایسا ہی اس آیت مبارکہ کے اندر ہوا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے تفاسیر قرآن رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ تفسیر قرطبی آپ کے سامنے ہے، اس کا صفحہ نمبر 324 ہے۔ قیل لذنب امتک حذف المضاف واقیم المضاف الیہ مقامہ، اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے، اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے مغفرت چاہو، یہاں مضاف کو حذف کیا گیا ہے، لذنب امتی کا اصل کے اندر ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ تفسیر نصفی جو ہے یہ بھی آپ کے سامنے، اس کا صفحہ نمبر 216 ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ کیا معنی کیا یہاں تفسیر نصفی کے اندر، ای لذنب امتی کا، یعنی اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے بخشش چاہو۔ اس کے علاوہ اسی مفہوم سے ملتی جلتی آیت مبارکہ ہے، محرف کون کتاب کے صفحہ نمبر 47، 48 اور 49 پر سورہ فتح کی آیت مبارکہ کے حوالے سے بھی اس نے الزام دیا اعلیٰ حضرت کو تحریف معنوی کا۔ آیت مبارکہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کیا، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ اب چمن زمان اس پہ تبصرہ یہ کر رہا ہے کہ تمہارے اگلوں، تمہارے پچھلوں، یہ کن الفاظ کا ترجمہ ہے؟ تمہیں بریلوی اور ناسبی ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو مرضی تم تحریف کرتے چلو۔ ہم نے اپنے پہلے کلپس کے اندر یہ قاعدہ بیان کیا تھا کہ قرآن و سنت کے مطابق، تفاسیر کے مطابق آپ قرآن کی آیت کا معنی بیان کر سکتے ہیں، اپنی من مانی سے تفسیر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ قرآن کی آیت سے قرآن کا معنی بیان کریں، حدیث سے کریں، قول صحابی یا تفسیر سے کریں، اس کو تحریف نہیں کہہ سکتے۔ تحریف تو کہتے ہیں اپنی من مانی سے ترجمہ کرنا۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت نے تو اپنی من مانی سے ترجمہ اور یہ معنی بیان ہی نہیں کیا، تفاسیر قرآنیہ اس پر شاہد ہیں۔ اب یہ سب سے پہلے آپ کے سامنے تفسیر جلالین رکھتا ہوں، یہاں آپ کے سامنے ہے جی من ذنبک کے تحت کیا لکھا ہے، وَهُوَ مُؤَوَّلٌ لِعِصْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ، اس آیت مبارکہ کی تعویل ضرور کی جائے گی۔ اب تعویل کیا بنے گی؟ یہ تفسیر کبیر کا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیا اس میں تعویل کی جائے گی؟ فرماتے ہیں جی لم یکن للنبی ذنب فماذا یغفر له، قلنا الجواب من وجوہ احدها، سب سے پہلا المراد ذنب المؤمنین۔ اب ساوی کے اندر بھی تقریباً یہی الفاظ ہیں، بِأَنَّ الْمُرَادَ ذُنُوبُ امتی کا معنی اس کا یہ ہے کہ جب نبی کے لیے گناہ ہی نہیں ہے تو بخشنے سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی جواب اس کا چند وجوہات سے ہے۔ سب سے پہلی جو وجہ ہے، سب سے پہلا اس آیت کا معنی وہی ہے المراد ذنب المؤمنین، اس سے مراد مومنین کے گناہ ہیں، اور ساوی کے اندر بھی یہی ہے ذنوب امتی کا، آپ کی امت کے گناہ۔ لہٰذا شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کا جو معنی بیان کیا ہے یہ اپنی من مانی سے نہیں ہے، تحریف معنوی نہیں ہے، بلکہ یہ تفاسیر قرآن کے بالکل عین مطابق ہے۔